الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس وقت آپ کے سامنے اخلاص نیت پر چند باتیں پیش کرنی ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ میں سب سے پہلے اخلاص نیت پر گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، ہم سب اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ہمیں زیادہ تر لوگوں کو یاد بھی ہے، زبانی یاد ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو کچھ آپ کار خیر کرتے ہیں، جو کچھ نیک عمل کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب آپ کی نیتوں پر ہے۔ خیر کا کام، بھلائی کا کام، عبادت، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ملے گا جس پر آپ نے نیت کی ہوگی۔ اس لیے آدمی کو کوئی بھی نیک کام کرتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اور یہ حدیث اتنی مشہور اور اتنی اہم ہے کہ احادیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، سب میں سب سے پہلے یہی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے راوی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم احادیث مروی ہیں، لیکن یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی کام شروع کرتے وقت، وہ عبادات ہوں، نیک کام ہو، کار خیر ہو، لوگوں کے کام ہو، خدمت خلق کے کام کر رہے ہوں، اپنے دل کو اور اپنی نیت کو ٹٹول کر ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس لیے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صحیح محرک ہے کام کرنے کا، جو چیز آپ کو موٹیویٹ کر رہی کام کرنے پر، اس کون چیز ایسی ہے، اگر وہ سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ اور کوئی غلط محرک ہے، ایک آدمی اپنی شہرت چاہتا ہے، توقیر و عزت چاہتا ہے، عہدہ اور منصب چاہتا ہے، اور اس کے لیے کچھ اعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے اگر کرتا ہے تو اس کو ایک اصطلاح ہے ریا کے لیے ہو ہے، تو اخلاص کا الٹ ہے ریا۔ تو ہمیں ہمیشہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں، ہمارے عبادات، ہمارے اعمال، ہماری دیگر خیر کی سرگرمیاں اللہ کے لیے ہوں، خالص اللہ کے لیے ہوں، اسی کو خوش کرنے کے لیے ہوں۔ تو یہ اس کا نام اخلاص ہے۔ نیک کام پر ابھارا گیا ہے اسلام میں، خیر کے کام کو ابھارا گیا ہے، اور خدمت کے لیے ابھارا گیا ہے کام۔ خدمت اللہ کے راہ میں انسانوں کی اور بندوں کی اگر خدمت کرتے ہیں تو یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ نے اس سے اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے، اور اس سے اللہ کی رضا جوئی بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ کام شروع کرنا، خیر و بھلائی کا کام، تو تھوڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس پر قائم رہنا کہ یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کی مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ بڑی اچھی نیت سے، بڑے اچھے ارادے سے ایک خیر کا کام آدمی شروع کرتا ہے، لیکن جب آگے بڑھتا ہے تو شیطان اس کے دل میں اپنی شہرت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، چنانچہ وہ اخلاص وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت نیک کام کرتے وقت، چاہے وہ نماز ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور اپنے دوسرے عبادات ہوں اور دوسرے اعمال ہوں، خدمت خلق کے کام ہوں، خاص طور سے وہ لوگ جو خدمت خلق کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ انسانوں کے بیچ میں جاتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں، مدرسے کھولتے ہیں، تعلیم پر کام کرتے ہیں، صحت پر کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو سرگرم ہیں معاشرے میں اچھے اور نئے کام کے لیے اور بھلائی کے کاموں کے لیے، ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، ان کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، تو پھر رخ بدلتا ہے، محرک بدلتا ہے، وہی ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم خاص اور خیال رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں، انسانوں کی خدمت کرتے ہوں، ہماری نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ جو بھی کرتے ہوں وغیرہ، جو بھی ہو وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے کریں، اسی کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس کا ایک اچھا ذریعہ بتایا ہے، علماء نے بھی بتایا ہے، مفسرین نے بھی بتایا ہے کہ اگر نیک کام اخفا کے ساتھ کیے جائیں، ان کو چھپا کر کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول قرآن کریم میں ہے کہ اپنے مال اعلانیہ بھی خرچ کرو اور اخفا کے ساتھ، یعنی خاموشی سے بھی خرچ کرو۔ لیکن آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر لیکن خاموشی سے خرچ کرو، یعنی کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس میں شیطان در آنے کا
کم رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نماز تہجد کی بہت اہمیت ہے. اس لیے کہ نماز تہجد کے جب اٹھتے ہیں تو آپ ہوتے ہیں اور آپ کا خدا ہوتا ہے سامنے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے. وہ اخفا کے ساتھ عبادت ہوتی ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ہی جذبہ پایا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ریا سے بچنے کے لیے نیک کاموں کو پوشیدہ سے کیے جائیں، ریاکاری اس کا کوئی چانس اس میں نہ ہونے پائے. اسی لیے ایسا اگر ہوگا یعنی ریا کے لیے کام کیا تو ہمارا اجر ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی کام کریں. اخلاص جو ہے وہ ہمارے اندر تبھی پیدا ہوتا ہے جب ایمان ہمارے اندر قلب میں جاگزی ہوتا ہے. دیکھیے جب ہمارا ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان کا یہ پہلو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کائنات کا خالق مالک اور حاکم ہے، وہ جس کو چاہے جو کچھ دے سکتا ہے. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب وہ دوسروں سے کچھ چاہتا ہے اللہ کے بجائے تو نیک کام دوسروں کو دکھا کر کرتا ہے. ورنہ جس آدمی کا عقیدہ یہ ہو اور ایمان یہ ہو کہ جو کچھ ہم نیک کام کریں گے اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا اور انشاءاللہ یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی دے گا، تو پھر اس کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے کہ وہ لوگوں کو ریا اس کے اندر پیدا ہو، لوگ دکھاوے کے لیے کام کریں. اس کے اندر پھر یہ غلط جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ پیدا نہیں ہوتا. تو ہمیشہ اپنے ایمان کو اور اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور ہمیں اپنے قلب کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے. اب انسان کی جو کمزوریاں ہیں، شہرت ہے، عزت ہے، عہدہ اور منصب ہے، تو اس سے نپٹنے کے لیے اور اس شیطان کے اس جذبے پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں کو جب کر رہا ہو اور اللہ کے لیے کر رہا ہو تو اس کا اپنے عمل کا حساب کرتا رہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے شیطان کو ڈرانے کا موقع دیا ویسے ہی وہ ہمارے درمیان آتا ہے اور ہمیں دوسری طرف یعنی ریا کی طرف لے جاتا ہے. تو جو لوگ خاص طور سے اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کو یہ صفت تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے کریں تاکہ اس کے اندر برکت پیدا ہو. اور سب سے بات میں عرض کرتا ہوں آپ سے، جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے، آپ کو قلبی سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اجر ثواب بھی متعین ہو جاتا ہے، اجر ثواب بھی پکا ہو جاتا ہے یہاں پر بھی اور وہاں کے لیے. اور جیسے ہی آپ کے اندر ریا پیدا ہوتی ہے اخلاص کے بالکل الگ، تو وہاں سے پھر ہمارے کاموں میں برکت ختم ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے کام ہم کرتے ہیں تو کئی بار بڑی محنت بھی کرتے ہیں، بہت وسائل لگاتے ہیں، لیکن وہ نتیجے حاصل نہیں ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کاموں میں جس اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے. میں بڑی وعید سنائی گئی ہے جو لوگ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اپنے دکھاوے کے لیے کام کریں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس پر ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ کل آخرت میں دوزخ میں جائیں گے. ایک وہ آدمی جو شہید تھا، جو عالم تھا، اور ایک دولت مند تھا. شہید کہے گا ہم نے اللہ کی راہ، تیری راہ میں ہم نے جان دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیری تو یہ خواہش کہ تجھے شہید کہیں گے، تجھے بہت یہ کہیں گے کہ اس نے اللہ کی راہ میں بہت جدوجہد کی، تو یہ اگر تیری شہرت کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا تھا تو وہ وہاں تجھے مل چکا. اسی طرح ایک بڑے عالم دین بھی ہیں جو انہوں نے ہمیشہ علم کے فروغ کے لیے اور علم دین کے فروغ کے لیے کوشش کی ہوگی، ان کا بھی یہی ہوگا کہ وہ ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی اور اللہ کو خوش کرنے کے بجائے دوسری نیت میں فطور آیا ہوگا اور شیطان نے ان کو ورگلایا ہوگا، تو وہ بھی دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے. اسی طرح سے دولت مند آدمی جس نے اللہ کے راہ میں بہت خرچ کیا ہوگا، انفاق کیا ہوگا، وہ بھی دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا. تو آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنا رہے تھے اس وقت میں بڑے بڑے صحابی وہاں موجود تھے، سب کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ ایک آدمی کس طرح سے شیطان ہمیں اخلاص سے ریا کی طرف لے جاتا ہے اور ہمارے اعمال کو غارت کرتا ہے. ایک آدمی دنیا میں بہت نیک کام کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور آدمی خوش ہوگا، لیکن نیت کی ذرا سی خرابی کی وجہ سے اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال غارت ہوتے ہیں. تو ہمیں اسے پناہ بھی مانگنی چاہیے، شیطان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ وعید جو آئی ہے یہاں پر اس حدیث میں جو کچھ سنا گیا وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنا قلب کا جائزہ لیتے رہیں، اور اگر ہمارے دل میں ریا پیدا ہو رہی ہے، نیتوں میں فطور آ رہا ہے تو اس کو فوراً ٹھیک کریں. اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ پھر صدقہ کریں یا اس کی تلافی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں، تو ہم صحیح رخ پر قائم رہ سکتے ہیں
اور اگر ہمارے یہ نیک کام، ہمارا جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ کام ہماری آخرت کو اگر وہ خراب کرتے ہیں اور ریا کی وجہ سے، تو ہمارا سب کچھ بیکار ہے یہ. اس لیے کہ دنیا چند روزہ ہے. چند روزہ زندگی کے لیے آدمی شہرت، دولت حاصل کرنے کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کوششیں کرتا ہے وہ سب یہی چھوٹ جانے والا ہے. تو یہ نقطہ اگر ہمارے سامنے رہے اور ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں عزت، جس کے آپ متمنی ہوتے ہیں کہ عزت اور دولت اور شہرت ملے، وہ اللہ تعالیٰ وہ یہاں بھی دے گا، اور اپنی طرف سے برکتیں دے گا جو ہمیں کبھی نظر آتی ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں کا بھی نعمتیں دے گا جس کو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں. دنیا میں بھی اور آخرت میں جب ہم پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.